بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کے ساتھ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں فعل کو نام دینا سیکھا تھا. تو ابھی اگر آپ کو نہیں یاد تو آپ جا کے اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں اور سیکھیں کہ کیسے ہم نے نام دیا تھا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم صرف پریکٹس کرنے والے ہیں اور زیادہ ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے. تو یہ دیکھیں، یہ رہے ہمارے وہ 8 سٹیپس جنہوں نے ہمیں اپنا نمبر دکھا کر تو ڈرا دیا تھا، لیکن جب ہم نے ان کو فالو کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو بالکل بہت ایزی تھا. تو بلکہ ان سٹیپس کو دیکھ کے نا مجھے وہ کہاوت یاد آ گئی ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. اتنے زیادہ سٹیپس کیے اور جو ہے نا اتنی ایزی سی چیز نہیں پیچھے سے نکل آئی. تو چلیں پھر ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں. یہ دیکھیں، آپ نے بھی ایسا ہی ٹیبل بنانا ہے اور پھر پریکٹس کرنی ہے. جب آپ ایسا ٹیبل بنائیں گی نا تو چٹکیوں میں سارا کام ہونے والا ہے، بہت ایزی ہو جائے گا. اب ہم لیتے ہیں کوئی فعل، ٹھیک ہے. اب قرآن مجید میں جو ہے خاتمہ بھی آتا ہے، فعل ماضی کا ہے، اور بھی کافی فعل ماضی کے جو ہیں وہ آتے ہیں الفاظ. لیکن آج میں یہاں پہ نا تارا کا لینے والی ہوں، کیونکہ تارا کا ہم نے ویڈیوز میں پہلے کبھی یوز نہیں کیا ہے، تو آج ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اور اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے فعل مضارع یوز کیا تھا، اس لیے آج میں سوچ رہی تھی کہ ہم فعل ماضی ہی رکھتے ہیں. تو تارا کا لیتے ہیں. اب تارا کا سب سے فرسٹ اسٹیپ میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ فعل ہے. جی ہاں، فعل ہے. سیکنڈ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ماضی ہے یا مضارع ہے. تو تارا کا جو ہے وہ ماضی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو شروع میں علامت مضارع نظر نہیں آ رہی. اور اگر آپ تا سے بالکل بھی کنفیوز نہ ہوئے گا، کیونکہ اگر تا علامت مضارعہ ہے تو پیچھے فعل جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں رہے گا. اگر یہاں پہ یہ مضارع ہوتا تو یہ جو ہے تو یہ تتری کام حال میں ہوتا. تو ابھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ فعل ماضی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ معروف ہے یا مجہول ہے. تو یہ معروف ہے، ہمیں اس میں کام کرنے والے کا پتہ ہے. مجہول ہم تب کہتے ہیں جب ہمیں کام کرنے والے کا پتہ نہ ہو. ادھر ایک چھوٹی سی اگزامپل میں دے دوں کہ انزلہ جو ہے یہ مجہول کی اگزامپل ہے، کیونکہ اس میں ہمیں کام کرنے والا جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا اس میں. تو جس میں ظاہر ہو اسے ہم معروف کہتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ واحد کی بات ہو رہی ہے، تثنیہ کی بات ہو رہی ہے یا جمع کی. تو ہمیں اس تارکہ کو دیکھ کے صاف پتہ چل رہا ہے کہ واحد کی بات ہو رہی ہے. اگر تثنیہ ہوتا تو ضرور الف ایڈ ہو رہا ہوتا، یا پھر اگر جمع ہوتا تو واؤ ایڈ ہو رہا ہوتا. اور ویسے بھی اب ہم الحمدللہ ماسٹر ہو چکے ہیں مضارع اور ماضی کے، تو ہمیں فعل کو دیکھ کے سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مذکر ہے یا مونث ہے. تو یہ مذکر ہے، کیونکہ اگر یہ مونث ہوتا تو یہ تارکت ہوتا. اس میں مونث کی تا ہوتی، لیکن اس میں مونث کی تا نہیں ہے، تو یہ مذکر ہے. 6 اسٹیپ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے. تو یہ غائب ہے. ہر ایک کی ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں جا رہی کیونکہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں رٹ گئی ہوں گی اور یاد ہوں گی، اور اس ویڈیو کو ہم چھوٹی رہنے دیتے ہیں. اور یہ رہا ہمارا جو ہے ضمائر کا چارٹ. اب ہم نے کیونکہ جو ہمارا 7 اسٹیپ تھا اس میں ہم نے ضمیر کو ڈھونڈنا ہے. تو ابھی ہم یہ دیکھیں، اس میں ہم نے ایڈیشن بھی کی ہوئی ہے کہ جب ہم فعل ماضی کی گردان بناتے ہیں تو ہم نے کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے. تو تارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تارکہ میں کچھ بھی ایڈ نہیں ہے، صرف زبر ایڈ ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مذکر کی بات کر رہے ہیں اور تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہوا کی ضمیر ہوگی، یعنی کہ ہم اس ایک مرد کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو تارکہ میں ہمارے پاس ضمیر آ گئی ہوا. تو اب ضمیر چھپی ہوئی ہے تو ہم اسے بولیں گے ہوا ضمیر مستتر فاعل، کیونکہ کام کرنے والا اس میں چھپا ہوا ہے. تو یہ رہا ہمارا ورڈ. اور اس تارکہ کا عربک نیم ہے فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب ہوا ضمیر مستتر فاعل. کیا بات ہے ویسے عربیوں کی. اب آپ نے ان
جو الفاظ ہیں، یہ جو فعل ہے نا، ان کو آپ نے نام دینا ہے، ٹھیک ہے؟ انہی اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے ان کو نام دینا ہے. تھینکس فار واچنگ. جزاک اللہ وحسن الجزا. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پریکٹس میں امید ہے کہ آپ کو آسانی ہوگی. کیپ پریکٹسنگ. جزاک اللہ وحسن الجزا.